ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے یہ، اور بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے اکابرین ان کے شاگردوں میں رہے، اور بڑے بڑے لوگوں سے علم بھی حاصل کیا۔ ان کا نام تھا ربیعہ ابن عبد الرحمن فرخ، ان کے والد کا نام تھا فرخ۔ فرخ کی شادی ہو گئی، شادی کے کچھ عرصے کے بعد بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آنے لگا، تو ان کو خراسان جہاد کی طرف جانا ہوا فرخ کو۔ ان کے بعد 30,000 درہم کی بہت بڑی ایک اماؤنٹ تھی، اپنی بیوی کے حوالے کی کہ بھئی اس کو رکھ لو، کہیں ضرورت کے موقع پہ اس کا استعمال کر لینا، میں جہاد پر جا رہا ہوں، واپسی میں نہ معلوم کب ہو، اور جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا خیال رکھنا، تربیت کا خیال رکھنا۔ وہ زمانہ ایسے تھا کہ فتوحات ہی فتوحات ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ جو فرخ تھے یہ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ چند ماہ بعد پیچھے بیٹا تو پیدا ہوا، انہیں کچھ پتہ نہیں، اور یہ سال گزرا، 2 سال گزرے، 5 سال گزرے، 7 گزرے، 10 گزرے، کرتے کرتے 27 سال گزر گئے۔ 27 ایئرس، 27 سال گزر گئے۔ 27 سال کے بعد فرخ جب گئے تھے تو کالی داڑھی تھی، یہ واپس مدینہ آ رہے ہیں تو بال سفید ہو چکے، جب گئے تھے تو جوان تھے، واپس آ رہے ہیں تو بوڑھے ہو چکے، جب گئے تھے تو قوت تھی جسم میں، اب واپس آ رہے ہیں تو اس جیسی قوت اب نہیں ہے۔ ساری جوانی جہاد میں گزار کر یہ فرخ مدینہ کے رہنے والے تھے، 27 سال کے بعد گھر آنے لگے، شہر مدینہ میں داخل ہوئے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، گلیوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ 27 سال میں تو تبدیلیاں آ جاتی ہیں نا کافی، راستوں کو تلاش کر رہے ہیں، کرتے کرتے پھر اپنے گلی میں پہنچے، ہاں یہ میری ہی گلی ہے۔ جب گئے تھے آنکھیں جوان تھیں، بوڑھی ہو چکی تھیں، پھر گھروں کو دیکھنے لگے، پھر دیکھتے دیکھتے رات کا اندھیرا، ایک گھر، یہ مجھے میرا گھر لگتا ہے، جب اچھی طرح دیکھ لیا نا یہ میرا ہی گھر ہے، تو اپنے گھر میں کوئی دروازے میں کوئی اجازت تو نہیں مانگنے کی ضرورت ہوتی نا۔ گھوڑے پہ تھے، نیزہ ہاتھ میں تھا، وہ جناب نیزے کی انی سے دروازہ کھولا، اندر گئے، سبل میں جا کے گھوڑا باندھنا شروع کر دیا۔ اب کچھ شور وغیرہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، تو اندر سے ایک نوجوان آیا۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ یہ کوئی بندہ آیا ہے، گھوڑا اندر باندھ دیا، اور ایسے جناب موج میں جیسے اپنے گھر میں کوئی ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے آگے پوچھا، تو کوئی چور ہے، ڈاکہ ڈالنے آیا، چوری کرنے آیا؟ اس نے کہا، تم کون ہوتے ہو؟ تم نے تو میرے گھر میں لگتا ہے ڈاکہ ڈال دیا، میرے حرم میں تم نے ڈاکہ ڈال دیا۔ اب دونوں کے اندر نا کچھ سختی پیدا ہوئی، توتکار ہونی شروع ہوئی، آواز بلند ہوئی۔ یہ آواز گئی پھر امام ربیعۃ الرائے کی والدہ اور فرخ کی اہلیہ کو۔ انہوں نے جب اندر سے جھانک کے دیکھا تو انہیں 27 سال پرانا شوہر یاد آ گیا کہ جب گیا تھا تو جوان تھا، بوڑھا ہو چکا، تو اچانک جب غور سے دیکھا، پہچان لیا کہ ہاں یہ تو وہی ہے، تو فوراً اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہ تمہارے باپ فرخ ہیں، اور فرخ کو کہا کہ آپ اندر آ جائیے، یہ آپ کا بیٹا ربیعہ ہے۔ اب جب دونوں کو ایک دوسرے کی پہچان ہوئی اور پوچھا میرا بیٹا ہے، یہ میرے ابو ہیں، پہلی ملاقات تھی زندگی کی، 27 سال کی عمر، قریب 26-27 سال کی عمر میں بیٹے کی باپ سے آج پہلی ملاقات رات کی تنہائی میں اس انداز سے ہو رہی ہے۔ دونوں خوب ایک دوسرے کو گلے لگے، اندر آئے، اور پھر بیٹا اپنے کمرے میں چلا گیا اور فرخ اپنی بیوی کے پاس گھر میں اندر کمرے میں آ گئے۔ بات چیت ہونے لگی، 27 سال کی داستان، ادھر سے ادھر دونوں طرف سے بات چیت چلنے لگی، رات باتوں میں گزر رہی تھی۔ اچانک اس نے پوچھا، میں نے 30,000 درہم تمہیں رکھوائے تھے، ان کا کیا بنا؟ کہ جی اس کی آپ فکر نہ کریں، اس کا میں آپ کو پورا حساب دوں گی، وہ محفوظ ہیں۔ باتیں ہوتی رہیں، اتنے میں فجر کی اذان ہوئی۔ انہوں نے کہا میں تو نماز پڑھ کر آتا ہوں، بیٹا کدھر ہے؟ تو ان کی بیگم نے کہا وہ تو بہت جلدی تہجد کے وقت مسجد چلا جاتا ہے، وہ تو مسجد جا چکا ہے، آپ جائیے نماز پڑھ کر آئیے۔ اب یہ فرخ مسجد پہنچتے ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں، روضہ رسول پر حاضر ہو کے سلام پیش کرتے ہیں، اور ابھی مسجد ہی کو دیکھ رہے ہیں، 27 سال بعد ماحول کو انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک طرف بہت بڑا حلقہ لگنا شروع ہو گیا، اور ایک نوجوان درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو علم پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں قریب گیا تو بہت دور مجھے جگہ ملی، میں کہیں بیٹھ گیا،
تو میں دور دیکھ رہا تھا, مجھے پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ کون ہے. اچھا بیٹے نے پہچان لیا تھا, انہوں نے تھوڑا سر بھی جھکا لیا اور ایسے کہ جیسے باپ کو دیکھا نہیں, اور باپ پہچان نہیں سکا. تو باپ نے نا برابر والے سے پوچھا جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا, یہ کون ہے بزرگ؟ کہا تم نہیں جانتے, یہ امام ربیعۃ الرائے ہے, ان کا باپ 27 سال پہلے جہاد پہ گیا تھا خراسان, آج تک واپس نہیں لوٹا, اور ان کو تو سارا مدینہ جانتا ہے, سارا مکہ ان کو جانتا ہے, بڑے بڑے علماء ان کو جانتے ہیں, تم نہیں جانتے ان کو. کہتے ہیں کہ میری تو خوشی سے حال جو بے حال ہونے والا تھا, عجیب خوشی کا عالم تھا. پھر میں جب گھر آیا اور آ کے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے تو اپنے بیٹے کی یہ عزت دیکھی, یہ مرتبہ اور مقام دیکھا, تو بہت خوش ہوں. اب بیوی نے کہا آپ کو وہ 30,000 درہم چاہیے یا بیٹے کی یہ عزت اور مقام اور مرتبہ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اس 30,000 کی کیا حیثیت ہے اس عزت اور مرتبے اور مقام کے سامنے, کچھ بھی تو نہیں ہے, مجھے تو یہی چاہیے. تو ماں نے کہا وہ ساری کی ساری دولت میں نے آپ کے اور اپنے بچے کی دینی تعلیم اور تربیت کے اوپر خرچ کیے, یہاں لگا دیے. انہوں نے فرمایا کہ ہاں تم نے بہترین حق ادا کر دیا. تو امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ کی کامیاب زندگی میں آپ کو عورت کا کردار ماں کی صورت میں نظر آئے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.